ویلکم بیک. شیٹی صاحب, کچھ ہیڈ لائنز ہمیں بتائیے کہ اس وقت کیا امپریشن ہے. امپریشن تو خیر آپ نے بتا دیا, لیکن اخباروں میں کیا لکھا جا رہا ہے, آرٹیکلز میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ منیب, میں نے آج آنے سے پہلے پچھلے 2-3 دن کی جو ہیڈ لائنز وہاں آ رہی تھیں تو میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور ایک تھدی آپ کے لیے لے آیا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ صرف 2 دن کے یہ مضمون ہے پاکستان کے بارے میں. تو آپ سوچئے کہ کتنا کچھ پاکستان کے بارے میں اور اس جنگ کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. اور میں آپ کو اگر ایک فلیور دوں صرف کہ کس قسم کی ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں اور یا کس قسم کے پوائنٹس بنائے جا رہے ہیں, تو نیو یارک ٹائمز کے میں نے کوئی 4-5 نوٹ کیے ہیں. یہاں کے نیو یارک ٹائمز کے اندر جو مضمون آ رہے ہیں وہ بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں. ایک بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حال ہی میں جو اٹیکس ہوئی ہیں جی ایچ کیو میں اور پولیس اسٹیشن اکیڈمی میں اور اس قسم, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب طالبان جو ہیں ان کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ وزیرستان اور سوات سے باہر نکل گئی. یہ اب اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں, پنجاب میں آ گئے ہیں, اور جنگ جو ہے اس کا فوکس جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے فرام دا ٹرائبل ایریاز ٹو پنجاب. تو ایک تو یہ وہ اب وہ واضح طور پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ بیٹل گراؤنڈ شفٹ ہو رہی ہے, حالانکہ آپ کی فوج جو ہے اس وقت وزیرستان میں جنگ کر رہی ہے. اور مگر امریکن میڈیا کی یہ پوزیشن ہے کہ جی ایکچولی جنگ جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے اور وہ اب طالبان جو ہیں وہ پنجاب کے ہارٹ لینڈ کے اندر, جو کہ فوج کا بھی ہارٹ لینڈ ہے, فوج کی بھی ساری ریکروٹمنٹ پنجاب سے ہوتی ہے موسٹلی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کی بھی ریکروٹمنٹ پنجاب سے ہوتی ہے. تو پنجاب کا وزیرستان کے بعد اب پنجاب کا نام روشن ہو رہا ہے دنیا میں. دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اٹیکس ہوئی ہیں ابھی حال ہی میں, کیا یہ ایک القاعدہ نے اور یہ نیٹ ورک جو نیکسس ہے, نیٹ ورک ہے طالبان القاعدہ, یہ ان کی کوئی سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے بیٹل فیلڈ جو ہے اب وہ سوات وزیرستان سے ہٹا کے اور پنجاب کی طرف لا رہے ہیں, یا یہ سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے, یا یہ کہ یہ انتقامی کارروائی ہے کیونکہ بیت اللہ مسعود مارا گیا اور انہوں نے اب انتقام لینا ہے پاکستان کی فوج سے, اور تو انہوں نے اس لیے یہ ایک شارٹ ٹرم ٹیمپرری ویو ہے. پرماننٹ ویو اس وقت ہو اگر اسٹریٹجک بات ہو, سوچی سمجھی چال ہو. اگر یہ غصے کی بات ہے کہ یہ انتقامی بات ہے تو یہ ایک چھوٹی سی لہر ہے, یہ شاید مہینے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ ابھی کلیئر نہیں ہے ان کو کہ یہ ان دونوں صورتوں میں کیا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھی اگر آپ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو ان کو بھی کلیئر نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہے حکیم اللہ کی, جنہوں نے اب بیت اللہ کی سکسیشن میں وہ اب بنے ہیں تحریک طالبان کے سربراہ, کہ یہ انتقامی کارروائی ہے اور یہ جو ہونا تھا موٹی موٹی باتیں ہو گئی, کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں چلتی رہیں گی, مہینے 2 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گا, اتنی بڑی چیزیں نہیں اب یہ کر پائیں گے. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ڈیلیبریٹلی القاعدہ نے ایک ڈائیورژنری ٹیکٹک استعمال کیا ہے تو یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا, یہ اب 1 سال 2 سال شاید یہ چلے گا اور یہ فوکس پنجاب میں ہی رہے گا. تو یہ ابھی کلیئر نہیں. تیسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے KLB کیری لوگر بل سائن کر دی. کوئی دھوم دھام سے نہیں سائن کیا, کوئی سائننگ سیریمنی نہیں ہوئی, کوئی آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا کہ وہ آئے اور انہوں نے کر کے سائن کیا اور کیمراز کے آگے دیکھا اور باتیں کی, کچھ ایسے نہیں ہوا. چپ کر کے انہوں نے آرام سے سائن کر دی. امریکی اخباروں کا یہ تجزیہ ہے کہ وہ خوش نہیں, اوباما خوش نہیں, اسی لیے انہوں نے دھوم دھام سے نہیں, چپ کر کے سائن کر دیا. کچھ جو رسپانس ملا ہے پاکستان کی وجہ سے, جو پاکستان کی طرف سے نیگیٹو رسپانس ملا ہے وہ اوباما کو پسند نہیں آیا. اور میرا خیال ہے یہ صحیح تجزیہ ہے, کیونکہ جب کیری صاحب پچھلے ہفتے پاکستان آئے ہوئے تھے تو آپ جو لوگ ان سے ملے وہ یہ کہتے ہیں ان کی باڈی لینگویج سے یہ پتہ چلتا تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی لوگوں کے ساتھ ایسے لگتا تھا جیسے وہ تھک چکے ہیں, پاکستان سے تنگ آ چکے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا پرائیویٹ کانورسیشن میں ایک صاحب کو جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا, انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے نہیں لینا تو مت لیں, ہم نے تو بڑی محنت کر کے یہ آپ کے لیے اکٹھا کیا ہے پیسہ, کیونکہ آپ کی طرف سے بڑا پریشر تھا کہ آپ کو پیسہ چاہیے. یہ پہلی دفعہ ہم نے غربت کے لیے اور تعلیم کے لیے یہ پیسہ جو ہے ایئر مارک کر دیا, اور ملٹی ایئر ہے, اور ہم نے تو بڑی اچھی نیتی کے ساتھ یہ کیا تھا. اور فوج کو الگ پیسہ ہم دے رہے ہیں, یہ اس کے ساتھ فوج کا تعلق نہیں, اس کو الگ پیسہ ملے گا وار کے لیے اور اپنی ہتھیاروں کے لیے. اور جس طریقے سے آپ کا یہ رویہ ہے ہم تو بڑے مایوس ہو گئے, تو نہیں لینا تو مت لیں. اور یہ ایک مایوسی کا اظہار کیا, جیسے کہ بھئی ہم تو دوستی
کرنا چاہ رہے تھے, آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے, اور آپ نے ہمیں کہا جاؤ, جاتے ہو جائیں. تو یہی امپریشن امریکن میڈیا کا پریزیڈنٹ اوباما کے بارے میں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہاں لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یار امریکہ نے اپنے مفاد میں ہمیں وہ دے رہے ہیں اور ہمارا ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اگر ہم تھوڑی سی تنقید کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی جو سچ ہے وہ ہمیشہ درمیان میں کہیں ہوتا ہے. نہ ادھر کی بات پوری صحیح ہے, نہ وہ آپ کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے انہوں نے اتنے پھول کٹھے کر دیے. تو ان کے مفاد کی بات ہوتی ہے, اپنے انٹرسٹ میں جو ہو. مگر یہ ہے کہ وہ آپ سے اب تھک رہے ہیں. ان کی ایڈمنسٹریشن آپ کے رویے سے تھک رہی ہے, اور یہ نہ ہو کہ یا تو وہ آپ کو ابینڈن کر دے, چھوڑ دے گا, ٹھیک ہے جاؤ جو کرنا کرو, ہم بھی جا رہے ہیں. تو پھر جیسے مشرف نے کہا اور لوگ کہتے ہیں کہ پھر تباہی ہو جائے گی اگر امریکہ اٹھ کے یہاں سے چلا گیا, تو پھر تو اگلا پہلے افغانستان گیا اور پھر پاکستان جائے گا. یہ فوج جو ہے ہماری, یہ اگر ابھی نہیں لڑ سکتی جہاں کہ امریکہ بھی لڑ رہا ہے, تو پھر کیسے لڑے گی طالبان کے خلاف؟ پھر تو وہ پاکستان بھی چھا جائیں گے آ کے. اور آپ نے دیکھا وہ سوات تک تو آ ہی گئے تھے, اگر ایکشن نہ ہوتا اس وقت تو کیا ہوتا. تو یہ پوائنٹ بھی یاد رہے آپ کو. پھر وہ ایک اور بات کرتے جو یہاں لوگوں کو پسند نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا, وہ کنفیوزڈ ہے. یہ لکھا ہے نیو یارک ٹائمز میں, یہ لکھا ہے کہ پاکستانی عوام میں کنفیوژن بہت ہے, وہ کلیئر نہیں ہے اپنے بارے میں. پہلے وہ امریکہ کو سے بھی نفرت کرتے تھے اور طالبان کو پیار کرتے تھے, پھر وہ طالبان کے خلاف بھی ہو گئے, مگر امریکہ سے نفرت ویسی کی ویسی رہی. اب انہیں پاکستان کی عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ کیا چیز ہے. پہلے 20 سال ان کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی عوام کو کہا جہاد بڑی اچھی چیز ہے, ہم تو ہندوستان کے خلاف کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جہاد اچھی چیز نہیں ہے, جہاد کو بند کیا جائے. صرف ریاست جہاد آرڈر کر سکتی ہے اور کوئی آرڈر نہیں کر سکتا, اور جہاد کو بند کیا جائے. تو پاکستانی عوام کو پاکستان کے حکمرانوں نے کنفیوز کر دیا. پہلے 20 سال کہا کہ جہاد بڑی اچھی چیز ہے, اسلام کے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اب کہتے ہیں نہیں, جن لوگوں کو خود پہلے پالا اور بنایا ان کے خلاف ہو گئی ہے آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے. تو لوگ کنفیوز ہیں کہ یار اس کا مطلب کیا ہے, پہلے اچھے تھے اب برے ہو گئے, یہ کیوں ہوا؟ تو لوگوں میں کنفیوژن ہے. اور امریکہ کے جو اخبار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جب 20 سال تو لگے یہ مائنڈ سیٹ بنانے میں, اور چند مہینے میں آپ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. لوگ نہیں تیار, اتنی جلدی مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا. آپ نے پالیسیز چینج کر لی مگر مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا. مدرسے کم نہیں ہوئے, مدرسے بڑھ رہے ہیں. مدرسوں کے اندر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. وہ تو جس وجہ سے چیزیں یہ مائنڈ سیٹ بنا تھا وہ چیزیں تو وہیں وجود ہیں. تو آپ نے وہاں تو کوئی تبدیلی نہیں کی, اوپر سے آپ پالیسی چینج کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہماری بات مانیں. تو وہ ڈرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی چینج اس لیے کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان کی عوام اس کے پیچھے نہیں ہے ابھی تک. صاحب ابھی تک جو آپ نے باتیں کی ہیں امریکن پبلیکیشنز کے حوالے سے, برٹش پبلیکیشنز جو ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا, لیکن مجھے یہاں لینی ہے ایک بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.